اور بزرگوں، سیرت طیبہ اس حوالے سے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت طیبہ۔ اس حوالے سے ہم پہنچے تھے سن 11 نبوی رجب کے مہینے میں ایک مشہور واقعہ ہوا جس کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء و معراج۔ اس کا بیان ہو چکا، اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، یعنی اسراء اور معراج کے بعد کیا ہوا، اس سے قبل دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس سے قبل دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا اور بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کا دھیان آگے پیچھے ہوگا تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ جو اسراء اور معراج ہے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ ہر وہ کام جو خوارق عادت ہو، ہر وہ کام جو خوارق عادت ہو۔ خوارق عادت کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر کام اس طرح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سورج نکلتا کہاں سے؟ مشرق سے، غروب ہوتا کہاں سے؟ مغرب۔ اب اگر سورج بجائے مشرق کے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے تو اس کو کہیں گے خوارق عادت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ خوارق عادت۔ ستارے نکلتے ہیں کب؟ رات کو۔ اب اگر ستارے صبح میں نظر آ جائیں تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ کام کیا ہے؟ خوارق عادت۔ یعنی اس طرح ہوتا نہیں۔ انسان ہے وہ اڑتا نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی اڑنے لگے تو اب یہ کہیں گے کہ یہ کام خوارق عادت۔ خوارق عادت کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر ماحول میں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کام کسی آدمی کے ہاتھ سے صادر ہو جائے، اب دیکھیں گے کہ وہ نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ اگر وہ نبی ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ لیکن اگر نبی نہیں ہے، نبی کے علاوہ غیر نبی ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ صاحب شریعت ہے یا نہیں۔ صاحب شریعت کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی اس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی، کپڑے سنت کے مطابق، اخلاق حمیدہ، نمازوں کا پابند، فرائض کی پابندی، اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہیں تو اب یہ کہیں گے کہ یہ اس آدمی کی کرامت۔ یہ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا ہے؟ کرامت۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کی کرامات، اس کا یہی معنی ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی صاحب شریعت نہیں، مانا ایک ایسا فاسق فاجر ہے لیکن وہ کوئی خارق عادت کام کرتا ہے، تو اب اس کو کہیں گے استدراج۔ اس کو کیا کہیں گے؟ استدراج۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی خوارق عادت کام کسی سے صادر ہو جائے تو دیکھیں گے کہ وہ نبی ہے یا نبی نہیں۔ اگر نبی ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ اس کا معجزہ ہے۔ اگر نبی نہیں ہے تو اب دیکھیں گے کہ وہ شخص صاحب شریعت ہے یا نہیں۔ اگر صاحب شریعت ہے، اللہ کا ولی ہے، تو یہ کہیں گے یہ اس کی کرامت۔ اگر صاحب شریعت نہیں، اللہ کا ولی نہیں، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ استدراج ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈیل ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ جو معجزہ ہے، بعض لوگ جن کو مستشرقین کہتے ہیں اور اسی طرح غیر مسلم محقق جو غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں،
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اور اسی طرح اور انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اس پر انکار ڈائریکٹ نہیں کرتے بلکہ اس انکار پر، اس نفی پر قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو قرآنی دلائل ہیں، لیکن ان دلائل کے پس پشت ان کی بہت بڑی خباثت چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معجزات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صادر نہیں ہوتے، بلکہ نبی نے کوئی بھی معجزہ اپنے ہاتھ سے صادر نہیں کیا، ان سب کا قدرت یہ اللہ کے ہاں ہے۔ وہ اس پر آیات پیش کریں گے، قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے نشانیاں، معجزات یہ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی دلیل پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی بھی معجزہ صادر نہیں ہوا، اور اس بات کی آڑ میں وہ اسراء اور معجزات اسراء اور معراج جو تمام معجزات کا سر چشمہ ہے اور مرکز ہے، اور اسراء اور معراج کے موقع پر کئی معجزات صادر ہوئے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی اصل بنیاد، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صفات میں مبالغہ آرائی کر کے آپ کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایک فلمی ایکٹر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایک ہوشیار آدمی کے نام پر پیش کرتے ہیں، ایک منصوبہ بند آدمی کے طور پر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کو نبی کے طور پر پیش نہیں کرتے، آپ کو مبلغ کے طور پر پیش نہیں کرتے، آپ کو خاتم الانبیاء کے طور پر پیش نہیں کرتے، آپ کی بڑی بڑی صفات پیش کریں گے۔ جب آپ کی سیرت کو بیان کریں گے، بڑے معجزات، بڑے اس کے اندر مبالغہ آرائی کریں گے، جب لکھیں گے بڑے مبالغہ آرائی کریں گے، لیکن ان تمام الفاظ کے پیچھے یہ بات چھپی ہوگی کہ آپ علیہ السلام ایک ہیرو تو ہیں، لیکن آپ علیہ السلام پیغمبر نہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی نبوت کو امت کو دکھانا تھا، تو اس کے ہاتھ سے خوارق عادت کام صادر ہوا۔ ایک تو ان معجزات کا ثبوت خود متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث وہ ہے جس کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو اتنے لوگوں نے اتنے جگہوں سے نقل کیا ہے کہ اتنے لوگوں کا اتنے مکانات سے اس ایک بات کو نقل کرنا، جھوٹ کا ان پر اتفاق ہونا یہ محال ہے۔ مثال کے طور پر 100 لوگ، سب کے علاقے بھی الگ الگ ہیں، سب یہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک چلے گئے، پھر اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کیے، اللہ کے ہاں چلے گئے، اللہ کی دیدار ہوئی ہے۔ اتنے لوگ ایک ہی بات کریں جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہو، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ ایک تو اس طرح متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا، اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 2، دوسری بات خود یہی جو محققین ہیں یہ سائنسی باتوں کو فٹافٹ مان لیتے ہیں، اور سائنسی تحقیق کو مانتے ہیں اور اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اب انہی کے قول کے مطابق آج سائنس نے کتنی ترقی کی، کتنا ٹن وزنی لوہا وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے جہاز کی صورت میں، اس کے اڑنے کو ثابت کر سکتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر ایسے نیزے بنے ہوئے سیڑھیاں جو بٹن دبانے پر فوراً لفٹ کئی اوپر 100 سے اوپر بلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔
تو اب اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کو بنانے والا جو انسان ہے، اس کے خالق نے جو معجزہ کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی سائنس کی جو وحی ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا خود معجزات کا مجموعہ ہے۔ اس میں ان ستاروں کا ہونا یہ خود معجزہ ہے، چاند کا وجود یہ خود معجزہ ہے۔ وہ تو اپنی جگہ، خود یہی لوگ اپنے انسانی بدن کے اندر، اپنے بدن میں دیکھیں تو انسانی بدن خود ایک معجزہ ہے۔ اس کے اندر روح کا ہونا، اس کے اندر خونوں کا دوڑنا، اس کے اندر ہڈیوں کا جوڑوں کا اپنی جگہ پر ہونا، اس کے اندر عقل کا ہونا، عقل کی میموری کا اتنا تیز چلنا، ان آنکھوں کا دیکھنا، ان کانوں کا سننا، ان ناک کا سونگنا، یہ پورا انسانی بدن یہ خود ایک چھوٹا سا کائنات ہے اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کائنات کی دو قسمیں، ایک کو کائنات اکبر کہتے ہیں جس میں یہ انسان رہتا ہے، ایک کو کائنات اصغر کہتے ہیں جو خود یہ انسان ہی ہے۔ اگر آپ نے انکار کرنا ہے معجزات کا تو اپنے بدن کا اور اپنے وجود کا انکار کرنا۔ آپ کے بدن کے اندر جو روح ہے، یہ روح جب نکل جاتی ہے، بدن وہی ہے، جسم وہی ہے، لیکن بولنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اس روح کو ڈالیں نا بدن کے اندر، اتنی سائنس نے ترقی کی، تو یہ فقط لفاظیہ ہے اور یہ ان کے غلط دلائل پر مجموعہ اور غلط دلائل کے اوپر ایک بات ہے جو نہ ماننے والی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے، اسراء اور معراج کا واقعہ ہم تک پہنچا ہے، ہم اس پر سرخم تسلیم کرتے ہیں۔ باقی ہماری عقل نہیں مانتی، اس لیے کہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ہے